بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، آج کی ویڈیو میں ہم سلسلہ چشتیہ کے عظیم ولی کامل کے بارے میں کچھ ذکر کریں گے۔ جب یہ بزرگ پیدا ہوئے تو ان کے والد گرامی نے عالم جذب میں آپ کو اٹھا کر پانی میں غوطہ دیا اور باہر نکالا۔ ایسا انہوں نے 6 بار کیا اور فرمایا کہ ہم نے اسے ابھی سے نعمت عطا فرما دی ہے۔ ان بزرگ کے وصال شریف کے بعد واپس ان کو قبر شریف سے نکالا گیا۔ ان بزرگ کے بارے میں زیادہ معلومات حاصل کرنے کے لیے اور آستانہ شریف کی زیارت کرنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ آئیے ہم اس مبارک آستانے کی زیارت کرتے ہیں۔ طلب بھی جہاں ملتی ہے، آتے جاتے یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے وہ در ہے، یہ وہ در ہے۔ دوستوں، ان ولی کامل کا مبارک نام حضرت پیر قائم الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ آپ کے والد گرامی کا مبارک نام حضرت بدر الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، جو اپنے زمانے کے بڑے ہی پائے کے ولی کامل اور صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ آپ قطب اکبر حضرت سیدنا بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ آپ کا وطن گجرات کا شہر کڑی ہے۔ حضرت پیر قائم الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پیدائش مبارک شہر کڑی میں ہی ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حضرت بدر الدین علیہ الرحمہ پر ہمیشہ ایک استغراق کی کیفیت رہا کرتی تھی۔ جب آپ کی ولادت ہوئی اس وقت بھی آپ کے والد ماجد اسی کیفیت میں تھے۔ اسی استغراق کی کیفیت میں آپ نماز کی خاطر وضو کرنے کے لیے حوض پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب بچے کی یعنی حضرت قائم الدین علیہ الرحمہ کی ولادت ہوئی تو دایا بچے کو لے کر والد ماجد یعنی حضرت بدر الدین کے پاس آئی اور خوشخبری سنائی۔ آپ پر کیفیت طاری تھی۔ آپ نے بچے کو گود میں اٹھایا اور دیکھ کر فرمایا کہ یہ بچہ دین اسلام کے احکام کو قائم کرے گا، اپنے باپ دادا کے نام کو قائم رکھے گا اور ہمیشہ سلوک اور شریعت کی راہ پر قائم رہے گا۔ اس کا نام قائم الدین رکھا جائے۔ اور یہ فرما کر آپ نے بچے کو پکڑ کر جس طرح کپڑے دھونے والا دھوبی کپڑے کو پانی میں ڈبا کر واپس نکالتا ہے، اسی طرح آپ نے بھی بچے کو حوض کے پانی میں ڈال کر نکالنا شروع کر دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر دایا گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ حضرت پر کیفیت طاری ہے اور آپ کو بظاہر ہوش نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ سوچ کر اس نے آپ سے بچہ لے لیا۔ جب تک دایا نے بچے کو آپ کے ہاتھ سے چھین کر اپنے ہاتھ میں لیا تب تک آپ بچے کو پانی میں 6 غوطے لگوا چکے تھے۔ پھر دایا کو دیکھ کر حضرت بدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ 6 بار غوطہ دینے سے اس بچے کے اوپر 6 طبق روشن ہو گئے، اور 7ویں بار بھی غوطہ دے دیتا تو 7واں طبق بھی کھل جاتا، لیکن اب 7واں طبق یہ اپنی محنت سے کھولے گا۔ سچ کہا ہے کسی نے کہ اللہ والوں کی اداؤں کو سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ بہرحال حضرت پیر قائم الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو روحانی اور باطنی نعمتیں اپنے والد گرامی سے بچپنے میں ہی حاصل ہو گئی تھی۔ جب تعلیم کا دور شروع ہوا تو آپ نے تمام ظاہری علوم کم عمری میں ہی حاصل فرما لیے۔ اللہ نے آپ کو بڑی صلاحیتوں اور تیز ذہن سے نوازا تھا۔ صرف 8 سال کی چھوٹی سی عمر شریف میں آپ حافظ قرآن ہو گئے تھے۔ آپ نے عربی، فارسی، اردو، گجراتی اور سنسکرت زبانوں کا علم حاصل کیا
اور ان زبانوں کے اندر مہارت تامہ حاصل فرمائی۔ جب علم ظاہری مکمل طور پر حاصل کر لیا تو علم باطنی اور راہ سلوک اور تصوف کی دولت والد گرامی سے حاصل کی۔ آپ اپنے والد صاحب سے ہی سلسلہ عالیہ چشتیہ میں مرید ہوئے اور خلافت کا شرف حاصل فرمایا۔ جب آپ کے والد گرامی کا وصال شریف ہوا تو آپ ان کے سجادہ نشین ہوئے اور سلسلے کی خدمت اور لوگوں کے رشد و ہدایت کے کام میں مصروف ہو گئے۔ آپ ولایت کے بہت اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ آپ اپنے زمانے کے قطب تھے۔ آپ سے کئی کرامتیں ظہور میں آئی۔ ایک مرتبہ کچھ ہندو کاشی، جسے آج وارانسی کہتے ہیں، وہاں اپنے مذہب کے مطابق درشن کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ان کی ملاقات حضرت پیر قائم الدین چشتی علیہ الرحمہ سے ہوئی۔ اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ جاتا دیکھ حضرت نے پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم یاترا کرنے کے لیے اور درشن کرنے کے لیے کاشی جا رہے ہیں۔ آپ نے ان لوگوں سے فرمایا کہ تم اتنے سارے لوگ اتنی دور جا رہے ہو، اگر میں یہیں پر تم کو کاشی کے درشن کروا دوں تو کیسا؟ یہ فرما کر آپ نے ان لوگوں میں سے جو پہلے کاشی جا کر آ چکا تھا ان کو آگے رہنے کے لیے کہا، اور پھر سب کو ایک ساتھ قریب بلایا اور اپنے مبارک کرتے کی آستین کو ان کے سامنے کر دیا اور فرمایا کہ دیکھو اس میں کیا نظر آتا ہے۔ جب ان لوگوں نے آپ کی آستین مبارک کو دیکھا تو ان کو آپ کی آستین میں کاشی نظر آنے لگا۔ جو لوگ پہلے وہاں جا چکے تھے ان لوگوں نے سب کو بتایا بھی کہ ہاں یہی کاشی کا مندر ہے۔ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر وہ لوگ آپ کے عقیدت مند ہو گئے اور ان میں سے کئی ایک کو ہدایت کی دولت حاصل ہو گئی۔ کڑیوال مسلم گھانچی نام کی ایک جماعت ہے جو آپ سے بے پناہ عقیدت اور محبت رکھتی ہے، اور اس کی وجہ کیا بنی وہ واقعہ سنیں۔ آپ کے والد ماجد حضرت بدر الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگل میں اکیلے میں بیٹھ کر عبادت و ریاضت کیا کرتے تھے، اور اسی جنگل میں اس گھانچی قوم کی لڑکیاں اور چھوٹی بچیاں اپنے جانوروں کے لیے گھاس اور چارہ لینے کے لیے آیا کرتی تھی۔ ان لڑکیوں کا معمول تھا کہ گھاس لینے سے پہلے وہ حضرت بدر الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آتی اور اچھا گھاس کس طرف ہے یہ سوال کرتی اور بابا صاحب سے پوچھتی کہ بابا بدر رستہ کدھر؟ اس کے جواب میں حضرت ادھر کہہ کر جس طرف انگلی سے اشارہ فرماتے تو لڑکیاں اور بچیاں وہیں پر جاتی تو انہیں عمدہ گھاس اور اچھا چارہ مل جایا کرتا۔ یہ ان کا ہمیشہ کا معمول تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ لڑکیاں اور بچیاں حضرت کی خدمت میں آئی اس وقت آپ پر استغراق کی کیفیت طاری تھی اور آپ یاد الہی میں گم تھے۔ معمول کے مطابق ان لڑکیوں نے پوچھا کہ بابا بدر رستہ کدھر، لیکن آپ پر کیفیت طاری ہونے کی وجہ سے آپ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بار بار پوچھنے لگی لیکن آپ خاموش رہے۔ اب لڑکیوں کے ساتھ جو چھوٹی لڑکیاں اور بچیاں تھیں انہوں نے مذاق اور کھیل کرتے ہوئے چلا چلا کر پوچھنا شروع کر دیا۔ حضرت کو جلال آ گیا اور آپ نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا کہ جاؤ نے رانڈا جدھر تدھر، یعنی جاؤ یہاں سے، ادھر ادھر چلی جاؤ یہاں سے۔ آپ کے اس فرمان کا اثر فوراً شروع ہو گیا۔ اس زمانے میں شہر کڑی میں 2000 سے زیادہ مکانات گھانچیوں کے تھے۔ تھوڑے ہی دنوں کے اندر یہ حال ہوا کہ کسی نہ کسی وجہ سے لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کر یہاں وہاں بھٹکنے لگے۔ کچھ لوگ اپنا گزارا کرنے کے لیے دکن کی طرف چلے گئے اور کچھ ادھر ادھر بکھر گئے، لیکن پھر بھی یہ حالت تھی کہ کوئی گھانچی 8 دن سے زیادہ کسی گاؤں یا شہر میں ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ جب حضرت بدر الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال پاک ہو گیا اور حضرت پیر قائم الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سجادہ نشین ہوئے تو وہ سارے گھانچی مل کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی بارگاہ میں آ کر رونے لگے اور بہت عاجزی انکساری کرنے لگے۔
کہ ہماری لڑکیوں اور بچیوں کی وجہ سے ہم پر یہ مصیبت آئی ہے۔ ہماری بچیوں سے حضرت بدر الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بے ادبی ہوئی، جس کی سزا ہم بھگت رہے ہیں۔ اب آپ دعا کریں کہ ہمارا قصور معاف ہو جائے اور ہمارے حالات سدھر جائے۔ حضرت پیر قائم الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ان کی حالت پر رحم آ گیا۔ آپ نے ان لوگوں کے لیے اپنے والد گرامی کے مزار شریف پر معافی تلافی کی درخواست کی، خوب دعائیں کی، جس کی وجہ سے یہاں بھٹکتے ہوئے گھانچی واپس اپنے ٹھکانے کو پہنچے، اور بحمد اللہ آج وہ لوگ بہت خوشحال ہے۔ یہ سب حضرت پیر قائم الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعاؤں کی برکت سے ہوا۔ آپ اپنے وطن کڑی سے گجرات کے شہر بڑودہ ضلع کے گاؤں ایکل بارہ میں تشریف لے آئے تھے اور رشد و ہدایت کا کام شروع کیا تھا۔ یہاں پر آپ کے بہت چاہنے والے اور عقیدت مند تھے، جس میں مسلمان اور غیر مسلم دونوں ہی شامل تھے۔ ایکل بارہ میں آپ کے ایک مرید تھے جنہیں ٹھاکر صاحب کہتے تھے۔ وہ آپ سے بڑی محبت کرتے تھے اور آپ بھی ان پر بڑی شفقت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب آپ دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر دورہ کرنے کے لیے ایکل بارہ گاؤں سے تشریف لے جا رہے تھے تو وہ ٹھاکر صاحب آپ کی محبت میں آپ کو روکنے لگے، تو آپ نے ان سے فرمایا کہ مجھے ابھی بہت کام ہے، لیکن میں یہاں ضرور آؤں گا، اگر حیات ظاہری میں نہیں تو انتقال کے بعد صحیح، لیکن ایکل بارہ واپس ضرور آؤں گا۔ تبلیغی دورہ کرتے ہوئے آپ شہر نندوربار کے قریب دھوکڑا گاؤں پہنچے اور وہیں پر ہجری 1187 میں آپ کا وصال پاک ہو گیا۔ وصال شریف کے بعد آپ کو وہاں کے لوگوں نے اسی گاؤں میں دفن کر دیا۔ آپ نے اپنے کسی چاہنے والے کو بشارت دی کہ میں ایکل بارہ میں اپنے مرید سے وعدہ کر کے آیا ہوں، مجھے وہاں لے جاؤ۔ لہٰذا واپس آپ کی قبر شریف کو کھولا گیا اور آپ کے جسم پاک کو لے کر لوگ ایکل بارہ پہنچے۔ جب گاؤں کے لوگوں کو پتہ چلا کہ حضرت کا وصال شریف ہو گیا ہے اور انہیں ایکل بارہ گاؤں میں دفن کیا جائے گا، تو ان لوگوں میں بھی دو گروہ یعنی گروپ ہو گئے۔ ایک کہنے لگا کہ حضرت کو ہم اپنی زمین اور ہمارے علاقے میں دفن کریں گے، اور دوسرا گروہ بھی یہی بات کرنے لگا۔ کافی دیر کی لڑائی کے بعد آخر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ حضرت کے جسم پاک کو ایک بیل گاڑی میں رکھ کر بغیر کسی ہانکنے والے کے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، اور جہاں بیل گاڑی رکے وہیں آپ کو دفن کریں گے۔ چنانچہ یہی تدبیر عمل میں لائی گئی، اور وہ بیل آپ کے جسم پاک کو لے کر جہاں پر ٹھہرے وہیں پر آج آپ کا روضہ بنا ہوا ہے۔ آپ کے روضہ شریف کے اندر پہلا مزار حضرت پیر عنایت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہے، جو آپ کے بھائی ہے۔ بیچ میں آپ کا مزار شریف ہے، اور مغرب کی طرف آپ کے سسر کا مزار شریف ہے، اور پائنتی کی طرف جو چھوٹے مزار ہے وہ آپ کے نواسوں کی ہے۔ درگاہ شریف کے لوگوں کے کہنے کے مطابق آپ کا عرس انگریزی مہینے کے حساب سے ہر دسمبر مہینے کی پونم کی رات میں منایا جاتا ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند شریک ہوتے ہیں۔ آپ کا روضہ شریف گجرات کے شہر بڑودہ ضلع کے ایکل بارہ گاؤں میں ہے، جو بڑودہ سے قریب 22 کلومیٹر دور ہے۔ درگاہ شریف کے ایڈریس کی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گی۔ دوستوں، آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو، سبسکرائب ضرور کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔